سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ نماز جمعہ ہر ایک مسلمان پر فرض ہے اور جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار کہلاتا ہے۔ یہ جمعہ اتنے فضیلت کے حامل ہے کہ مومنین کے لیے یہ نماز جمعہ کسی عید سے کم نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص اپنی مفلسی یا تنگ دستی اپنی غربت کی وجہ سے حج کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو یہ نماز جمعہ گویا ان کے لیے حج ہے۔ اتنی فضیلت اور برکت کے یہ حامل نماز جمعہ اور اس کا دن ہوا کرتا ہے، اور ہم اور آپ الحمدللہ بڑے اہتمام کے ساتھ ذوق اور شوق کے ساتھ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے بھی جاتے ہیں۔ لیکن ایک غلطی ہم اور آپ اکثر و بیشتر کرتے ہیں جس کی وجہ سے بہت بڑے ثواب سے ہم محروم ہو جاتے ہیں، بہت بڑے ثواب سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نماز جمعہ کے لیے ہم آتے تو ہیں، مسجد میں پہلے بھی داخل ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو اذان سے پہلے آتے ہیں، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اذان کے بعد آ جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس وقت پہلے آ جاتے ہیں کہ جب کہ امام صاحب خطبے کے لیے کھڑا نہیں ہوتا ہے، اور کچھ لوگ اس وقت آتے ہیں جب امام صاحب خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ اس وقت آتے ہیں جب امام صاحب نماز شروع کر دیتے ہیں اس وقت آتے ہیں۔ لیکن جانے انجانے میں ہم سے ایک غلطی ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے ہم بہت بڑے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جانتے وہ کیا ہے؟ جمعہ کے دن آسمان سے دو فرشتے آتے ہیں جن کے ہاتھ میں ایک دفتر ہوا کرتا ہے، اور جمعہ میں آنے والے ہر ایک لوگوں کا وہ نام لکھا کرتے ہیں، اور جیسے ہی خطبہ کا وقت شروع ہوتا ہے امام صاحب ممبر میں بیٹھتے ہیں، وہ اپنے دفتر کو بند کر لیتے ہیں۔ تو جو لوگ خطبہ سے پہلے آئے ہوتے ہیں ان کا نام اس دفتر میں لکھا جاتا ہے، اور جو لوگ دفتر بند ہونے کے بعد آتے ہیں، خطبہ کے وقت آتے ہیں یا خطبہ کے بعد آتے ہیں، ان کا نام اس دفتر میں نہیں لکھا جاتا ہے، اور وہ بہت بڑے ثواب سے محروم ہو جایا کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، وہ اپنا فرض تو ادا کر رہا ہوتا ہے لیکن اس دفتر میں اس کا نام نہیں لکھا جاتا ہے۔ جیسے ہی خطبہ کا وقت شروع ہوتا ہے وہ فرشتے دفتر کو بند کر دیتے ہیں، ذکر و اذکار میں مصروف ہو جایا کرتے ہیں۔ اور یہ حدیث پاک ہے۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری علیہ رحمۃ رضوان نے، امام مسلم نے اور ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث نقل کیا گیا، اور اس حدیث پاک کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ دو فرشتے آتے ہیں جن کے ہاتھ میں دفتر ہوتے ہیں اور جمعہ میں آنے والے لوگوں کا نام لکھتے ہیں، اور جو شخص نماز جمعہ کے لیے پہلے آیا کرتا ہے تو اسے اس قدر ثواب دیا جاتا ہے گویا کہ اس نے اللہ کی راہ میں ایک اونٹ کی قربانی پیش کی ہو۔ پہلے آنے والوں کا یہ ثواب ہے، اور جو شخص اس کے بعد آتا ہے اسے اس قدر ثواب دیا جاتا ہے گویا کہ اس نے اللہ کی راہ میں ایک گائے کی قربانی پیش کی ہو۔ پھر جو شخص اس کے بعد آتا ہے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے گویا کہ اس نے اللہ کی راہ میں ایک دمبے کی قربانی پیش کی ہو۔ پھر جو اس کے بعد آتا ہے اسے اتنا ثواب ملتا ہے گویا کہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی راہ میں ایک مرغا صدقہ کیا ہو۔ پھر جو اس کے بعد آتا ہے اسے اتنا ثواب ملتا ہے گویا کہ اس نے اللہ کی راہ میں ایک انڈا صدقہ کیا ہو۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ جو لوگ پہلے آتے ہیں اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، پھر جو کم آتا ہے اس کا ثواب اسی اعتبار سے کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا جمعہ پڑھنے کے لیے آتے تو ہیں، پہلے آنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے، گائے کی قربانی کا ثواب ملے، یا پھر دمبا کی قربانی کا ثواب ملے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نماز جمعہ میں آ جاتے ہیں پہلے، لیکن وہ استنجا خانوں میں، بیت الخلاء میں، یا پھر مسجد کے چھتوں میں یا بالا خانوں میں ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، اور ٹھیک اس وقت مسجد میں داخل ہوتے ہیں جب امام صاحب نماز شروع کرنے کے لیے تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ کو بلند کرتے ہیں، اور یوں اس طرح سے جانے انجانے غلطی کر کے وہ بہت بڑے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں اور ان کا نام دفتر میں نہیں لکھا جاتا ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ غلطی آپ نے بھی کیا ہوگا یا آپ نے غلطی کرنے والوں کو دیکھا ہوگا۔ آپ ان سے کہیں کہ جب جمعہ کے لیے آتے ہیں، نہا کر آتے ہیں، دھو کر کے آتے ہیں، عطر لگا کر کے آتے ہیں، خوشبو لگا کر کے آتے ہیں، اتنے اہتمام کے ساتھ آتے ہیں، نئے کپڑے پہن کر کے آتے ہیں یا پرانے کپڑے کو دھل کر کے آتے ہیں، تو پہلے مسجد میں داخل ہو تاکہ اتنے بڑے ثواب سے آپ مالا مال ہو جائیں اور آپ کا نام دفتر میں لکھا جا سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج سے آپ بھی نماز جمعہ کے لیے آئیں گے تو پہلے آنے کی کوشش کریں گے اور آپ اپنا نام دفتر میں درج کرانے کی کوشش کریں گے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ان نام لکھے گئے لوگوں کو انعام و اکرام سے نوازائے گا
تو ان میں آپ کا بھی نام شامل ہو، ہمارا بھی نام شامل ہو۔ امید کرتا ہوں کہ اس پیغام کو آپ دوسروں تک پہنچائیں گے تاکہ وہ لوگ جو اس طرح کے جانے انجانے میں غلطی کر رہے ہیں اس سے باز آ جائیں اور وہ بہت بڑے ثواب سے محروم نہ ہو سکیں۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔